بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، پچھلے پنوں میں یہ بات صاف کی جا چکی ہے کہ قرآن کی پچھلی قوموں کے تاریخی واقعوں یعنی ان کے رشد و ہدایت کے قبول و انکار اور نیک و بد نتیجوں کے حالات سامنے لانے اور سبق اور نصیحت حاصل کرنے کی جگہ جگہ تربیت دیتا اور خود بھی اسی لیے پچھلی قوموں کے ان واقعوں کو زیادہ سے زیادہ بیان کرتا ہے۔ پچھلی قوموں کے ان حالات و واقعوں میں سے جو بد کردار اور نیک کردار انسانوں کے درمیان فرق پیدا کرتے اور قوموں کی اجتماعی اصلاح انقلاب کے سبق و نصیحت کا سرمایہ ثابت ہوتے ہیں۔ ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ جو یہودی اسرائیل کی لگاتار شرارتوں اور فسادوں کے قوموں کی وجہ سے دو بار مقدس ہیکل اور بیت المقدس کی تباہی و بربادی اور خود ان کی غلامی اور رسوائی کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، جس نے ان کی قوم کی ذلت اور انتہائی ہلاکت پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی۔ بیت المقدس کی تعمیر کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعوں کے ضمن میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ یہ پاک جگہ اپنے ہیکل مسجد کی وجہ سے بنی اسرائیل کا قبلہ رہی ہے اور وہ مقدس مکان بنی اسرائیل کے بے شمار نبیوں کی دفن ہونے کی جگہ ہے۔ اس کی عظمت صرف یہودیوں اور عیسائیوں کی نگاہ میں ہے، بلکہ اس کو مسلمان بھی مقدس جگہ مانتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج واقعے نے اس کے تقدس کو اور بھی 4 چاند لگا دیے۔ مسلمان سورہ اسراء کی تلاوت کرتا ہے، اس کے دل میں جگہ جگہ تقدس جلال اثر کیے بغیر نہیں رہتا، باقی اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، وہ مسجد اقصی جس کے ہر طرف ہم نے بڑی برکت دی ہے اور اسی لیے سیر کرائی کی اپنی نشانیوں دکھائیں، بے شک وہی ذات ہے جو سننے والی دیکھنے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کتاب صحف انبیاء علیہ السلام میں سے پہلے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ تم 2 بار سخت فتنہ و فساد اور سرکشی و بغاوت کرو گے اور ان کے مقدس جگہ پر فتنے پیدا کرو گے اور اس کے بدلے میں دونوں بار تم کو ذلت و ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور جن سرزمین کو تم بہت زیادہ محبوب رکھتے ہو وہ بھی 2 بار ظالموں کے ہاتھ تباہ و برباد ہوگی۔ اس کے بعد ہم پھر ایک بار تم پر رحم کریں گے اور سعادت و فلاح کی طرف دعوت دیں گے۔ پس اگر تم پچھلے واقعوں میں سے عبرت و موعظت حاصل کر کے حق کی دعوت
لبیک کہا اور اس کو خوش دلی سے قبول کیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری صداقت کو نہیں چھین سکتی۔ اگر تمہاری تاریخی ڈیٹ اور سرکشی اور حق کے ساتھ بغاوت اور مخالفت نے تمہارا ساتھ چھوڑا گزرے، تم نے فساد و گمراہی کو اپنایا تو ہماری اور سے بھی عمل کے بدلے قانون اسی طرح دہرایا جائے گا، اور اس کے بعد تم پر ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی کی مہر لگا دی جائے گی، اور یہ سب کچھ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور ایسے سرکشوں کی آخرت میں بہت برا ٹھکانہ جہنم بھی ہے۔ اور ہم نے کتاب صحف انبیاء میں بنی اسرائیل کو یہ فیصلے کی خبر دے دی تھی کہ تم ضرور ملک میں شر و فساد پھیلاؤ گے اور بہت ہی سخت درجے کی سرکشی کرو گے۔ پھر جب دو وقتوں میں سے پہلا وقت آ گیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی خوفناک تھے، بس وہ تمہاری آبادیوں کے اندر پھیل گئے، اور اللہ کا وعدہ تو اسی لیے تھا کہ پورا ہو کر رہے گا۔ پھر دیکھو، ہم نے زمانے کی تمہارے دشمنوں کے خلاف اور تمہارے موافقوں کر دی ہے، ایسا بنا دیا بڑے بڑے جتھے والے ہو گئے۔ اگر تم نے بھلائی کے کام کیے تو اپنے ہی لیے کیے، اگر برائی کی تو اپنے ہی لیے کی۔ دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنے دوسرے بندوں کو بھیجا، تمہارے چہروں پر روشنائی کی کالی پھینک دے، اور اسی طرح ہیکل مسجد میں داخل ہو جائے جس طرح پہلی بار حملہ پر گھسے تھے۔ کچھ پائے توڑ پھوڑ کر برباد کر ڈالے تھے۔ کچھ عجب نہیں، تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے۔ اگر اب بھی باز آ جاؤ گے، لیکن اگر تم پھر سرکشی فساد کی طرح لوٹ آؤ گے تو ہماری طرف سے عمل کا بدلہ لوٹ آئے گا، اور ہم نے حق کے انکاریوں کے لیے جہنم کا قید خانہ تیار کر رکھا ہے۔ یہاں الکتاب سے مراد بنی اسرائیل کے نبیوں کے وہ صحیفے ہیں جن میں یہودیوں کے 2 بار سخت فساد اور سرکشی کرنے اور اس کی بدولت بیت المقدس کی بربادی اور ان کے ہلاک اور غلام بن کر ذلیل و رسوا ہونے کے بارے میں وہ پیشن گوئی کی گئی تھی، جو چنانچہ موجودہ تورات میں اور ان صحیفوں کے بڑے حصے میں اس قسم کی پیشنگوئی پائی جاتی ہے، اور ان تینوں صحیفوں میں 2 بار کے ان فسادوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا کا جس تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اس کے ایک ایک حرف سے قرآن کے ارشاد کی تصدیق ہوتی ہے۔ اسی لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیشن گوئی کس طرح جانے میں اور کس طرح
ظاہر ہوئی، اس بارے میں تفسیر لکھنے والوں کی رائے الگ الگ ہے۔ ایک کی رائے یہ ہے کہ یہودی کی پہلی شرارت اور اس کے بدلے کا معاملہ بخش نس کے بیت المقدس کے حملے سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسری کی بار کا یہ معاملہ تیتوس رومی کے حملے سے متعلق ہے، اور یہی رائے صحیح اور قرآن کی آیتوں اور تاریخ نقلوں کے مطابق ہے۔ یہ اس لیے کہ قرآن نے اس معاملے سے متعلق جو کچھ کہا ہے، اس سے نیچے لکھی جا رہی باتیں خاص طور سے ظاہر ہوتی ہے کہ الکتاب میں یہ خبر دے دی گئی تھی کہ یہودی دوبار سخت طور پر سر پھیلائیں گے اور فساد کریں گے۔ جب انہوں نے پہلی بار سروے فساد کیا تو ہم نے ان پر ایسی زبردست طاقت مسلط کر دی کہ ہم نے ان کے گھروں میں گھس کر ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ اسی تباہی کے برباد ان کی توبہ اور گڑگڑاہٹ پر ہم نے ان کو پہلے ہی کی طرح پھر حکومت اور طاقت بخشی، اور مال و متاعت کی بہتات سے بھی فوج پہنچایا، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ سرکشی اور فساد سے پرہیز اور امن و آشتی پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری قبول کرنے پر ہم کو کوئی فساد یا نقصان نہیں پہنچا، بلکہ اس کی خلاف ورزی میں تمہارا اپنا ہی نقصان، اور اس کی اطاعت سے تم ہی کو فساد پہنچتا ہے۔ مگر انہوں نے دوسری بار پھر بدعہدی کی تو ہم نے پہلے کی طرح ان پر ایک ظالم طاقت کو مسلط کر دیا، جس نے ظالموں کو حکمراں کی طرح دوبارہ بیت المقدس اور اس کے ہیکل مسجد کو بھی برباد کر دیا، اور ان کو بھی ذلیل و رسوا کر کے سرکشی کا اثر کچل دیا۔ اگرچہ یہودیوں کی یہ تباہی دیکھنے میں بھلے ہی ابدی سدا سرودہ کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت تیسری بار اور موقع دے گی کہ وہ عزت اور سربلندی حاصل کریں۔ لیکن اگر انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا تو بے شک پھر اس کا قانون عمل کا بدلہ بھی ضرور ان کو سزا دے گا، اور پھر یقیناً رہتی دنیا تک ذلیل و خوار رہیں گے، اور آخرت کے گھر میں تو جہنم ایسے ہی تکبر گھمنڈ کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان تفصیلوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہود کی شرارتوں پر سزا اور عذاب کی شکل جن جابر و قاہر بادشاہوں پر مسلط کی گئی، انہوں نے دونوں بار بیت المقدس کو ضرور تباہ و برباد کیا، اور تورات نبیوں کے صحیفوں اور سیرت اور تاریخ کی نلوں کے ایک رائے ہونے کی یہ ثابت ہوتا ہے کہ فلسطین یہودیوں کی سرزمین کی تباہی اور ہیکل کی بربادی صرف دو بادشاہوں کے ہاتھوں میں ہوئی، اور نہ صرف شہروں کی بربادی بلکہ یہودی قومیت کی وہ تباہی اور بربادی جو دنیا کی انقلابیوں تاریخ میں اہم جگہ رکھتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پلیز چینل لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔